آپ جلدی کہیں جانا تو نہیں ہے؟ وہ زیر لب بولی۔ اب کہاں، میں نے سانس لے کے کہا، فیض آباد ہی جانا ہوگا۔ وٹھل بھائی اور ابا جان پر منحصر ہے کہ وہ کب ارادہ کرتے ہیں۔ فیض آباد تو تم بھی بہرحال ساتھ چلو گی، مگر ہاں غالباً حیدرآباد کی طرف بھی جانا پڑے۔ حیدرآباد کیوں؟ آپ ہی جو وہاں ہیں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مگر کیا تم خانم آپی کو جانتی ہو؟ کسی حد تک، وہ مسکرا کے بولی۔ کانتے بھائی نے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ کانتے نے کیا بتایا ہوگا؟ بس کچھ یوں ہے کہ زری ہی کی کوئی بچھڑی ہوئی بہن معلوم ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھتی بھی یہی ہیں۔ خانم تو کسی ملکہ کی مانند ہیں، کوئی ملکہ ہی ایسی ہو سکتی ہے۔ تمام شاہانہ القاب و خطابات ان پر ختم ہے، ان کی ذات کوئی طلسم خانہ ہے، تہ بتہ، وہ سر بسر سایہ ہے، پاس جاؤ تو چھاؤ کا احساس ہو۔ ستار سے انہیں عشق ہے، حالانکہ وہ خود کسی ساز سے کیا کم ہے، آواز سے نغمگی پھوٹتی ہے۔ جانے یہ لفظ کیسے میری زبان سے ادا ہوتے گئے، جب خیال آیا تو زبان لکنت کرنے لگی۔ میں نے باوجلت کہا، ایک لمبی داستان ہے، بڑی طویل کہانی ہے، پھر کبھی ہے دوست۔ چند لمحوں بعد میں نے کہا، خانم کو ظاہر ہے اپنے گھر فیض آباد ہی آنا ہے، انہیں لینے کوئی تو جائے گا، ضروری نہیں کہ میں ہی جاؤں۔ میں اب کہیں جانا نہیں چاہتا، وہ تجسس سے بولی۔ بس اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیا کوئی سن گن مل گئی ہے؟ وہ دبے لہجے میں بولی۔ کاہے کی سن گن؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جس کی کھوج تھی، تم جانتی ہو؟ میں نے اضطراب سے کہا، مگر میری یہ حیرت بے وجہ تھی، اسے مجھ سے کوئی نسبت تھی تو سب کچھ جاننا ہی چاہیے تھا۔ میں بھول گیا، یہ تو میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ مجھے کسی کے لیے جانا ہے اور میرا کچھ طے نہیں ہے کہ مجھے کتنی دور کہاں تک جانا پڑے۔ میں نے شکستہ آواز میں کہا، کوئی فائدہ نہیں، سب بیکار ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے، مگر حوصلے کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ سب کہنے کی بات ہے، حوصلے سے آدمی دنیا کی پیمائش کرتا ہے اور ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے، دنیا اور بڑی لگتی ہے۔ ہو سکے تو مجھے بھی کچھ بتاؤ، بے چینی سے بولی۔ کیا بتاؤں؟ بتانے کو کچھ ہو تو بتاؤں۔ کرو گی بھی کیا جان کر؟ کوئی اچھا ذکر نہیں ہے، لوگ شاید صحیح کہتے ہیں کہ سب ستاروں کا کھیل ہے۔ اگر یہی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لوگ امید کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ وقت موسم کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ جنجناتی آواز میں بولی۔ اچھا وقت بہار کا پابند نہیں ہے، پھر سب وقت پر ہے نا، مجھ پر تو نہیں، پھر میں کیا کروں؟ کوشش اور ہمت تو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ابا جان کی مثال سامنے ہے۔ ہاں، مگر یہ ہمت بہت مہنگی پڑتی ہے، اس کے مجھے تلخ تجربے ہوئے ہیں۔ ایک میرا معاملہ تھا، کوئی بات نہیں تھی، مگر کوئی آدمی اکیلا نہیں ہوتا، اس کی لپیٹ میں بہت سے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر بے در ہو سکتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا ہے، کبھی سوچتا ہوں تو میرا رواں لرزنے لگتا ہے، مجھے ہول سا آتا ہے۔ میں نے طے کیا ہے کہ اب اپنی من مانی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جب ہم بمبئی آ رہے تھے، راستے میں میرے دماغ میں سمائی مراد آباد آ رہا ہے، ایک بار جا کے اور دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے پیرو بھائی سے ضد کی کہ کیوں نہ ہم بمبئی کی بجائے ایک پہر کے لیے حیدرآباد چلیں۔ میں نے تنہا جانے کو کہا تھا، مگر پیرو بھائی مجھے اکیلا کیسے چھوڑ دیتے؟ انہوں نے کسی طرح ابا جان کو بھی آمادہ کر لیا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، وہ انکار کر دیتے، ہم حیدرآباد نہ جاتے تو یوں سب کچھ پیش نہ آتا۔ وہاں جا کے وہی جواب ملا جو اب تک ملتا رہا ہے، ایک پہر کی بات تھی، ہم دوسری گاڑی سے یا دوسرے دن کسی وقت روانہ ہو جاتے، مگر واپسی کے راستے ہمارے بند کر دیے گئے۔ ایک ایسا زندہ ہمارا منتظر تھا جہاں سیاد منصف بھی تھا، مدعی بھی۔ ابا جان ہماری تلاش میں گلی کوچوں کی ہاک چھانتے پھرے۔ وٹھل بھائی کو اپنے زخمی پیر سے اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑا۔ خانم دوبارہ منتشر ہوئیں۔ کسی آس میں نواب عالم تاب کی سانس اٹکی ہوئی تھی، مگر وہ زندہ تھا تو ایک امید زندگی کی درازی کی بھی تھی۔ خانم کا پہنچنا اس کی نجات کا باعث بنا، مگر وہ کتنے لوگوں کو اکیلا کر گیا۔ پھر پولیس، گولیاں، خنجر، میرے سامنے ابا جان کا گریبان چاک کیا گیا، انہیں تماچے مارے گئے۔ یہ جو تم کانتے کو دیکھ رہی ہو، اس کا یہ حال صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ابا جان کی سپر بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ آگے نہ بڑھتا تو اس جگہ مجھے جانا پڑتا، مگر وہ بازی لے گیا۔ ایک آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نگہداروں کو بے آرام کرے، اتنے لوگوں کا سکون غصب کرے۔ کیا میں اندھا ہوں؟ مجھے نظر نہیں آتا یہ سب کس وجہ سے، کس سبب سے ہوتا ہے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ امی وقت سے پہلے کیوں چلی گئی؟ اور فمی؟ میری آواز رونتنے لگی، وہ دم بخود بیٹھی تھی۔ سب چپکے سے ہو جاتا ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کتنے گھر روئیں گے، کون اجڑ جائے گا۔ واپسی کے سفر میں بھی لوگ ہمارے تعاقب میں تھے، وہ یہاں تک آئے، ہم سے ذرا سی چوک ہو جاتی تو جانے کس کا وقت آیا تھا۔ اور وہاں دلی اسٹیشن ہی سے اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ دلی اسٹیشن سے ہم حیدرآباد جانے والی گاڑی میں سوار ہوئے تو ڈبے میں ایک دور افتادہ لڑکی موجود تھی۔ میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کم سخن شیشہ اندام ایسی سرکش نکلے گی۔ سونیا نے وہیں ڈبے میں دم توڑ دیا۔ کیا؟ جولین پھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ سونیا کون؟ سونیا بھی ایک لڑکی تھی، تمہارے جیسی، شبارے جیسی، ایک لڑکی، خواب دیکھنے والی ایک لڑکی۔ میری آواز چل رہی تھی، بہتر ہے کچھ اور نہ پوچھو۔ مجھے بتاؤ کون تھی وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں نے اپنی زبان کو لگام دی، مجھے جولین کے ظرف سماعت کے مطابق ہی بتانا چاہیے۔ میری زبان پر سونیا کا نام بے اختیار آ گیا تھا۔ میں جولین کو کیا بتاتا اور کہاں سے بتاتا کہ سونیا کلکتہ جیل کے جیلر صاحب کی لڑکی تھی، جہاں میں نے 7 سال گزارے تھے۔ میں اسے پڑھانے جاتا تھا اور اس نے چپکے
اپنے آپ ہی اتنا گہرا نقش بنا لیا تھا۔ میں نے جولین سے منت کی کہ نہ مجھے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ہے، نہ وہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ہو سکے تو مجھے بتاؤ، وہ عاجزی سے بولی، کچھ اسی طرح تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ بہت سے بوجھ جسم میں شامل ہو جاتے ہیں، میں نے کہا، تم سے اب ایسا کچھ چھپا نہیں رہا ہے۔ کام جو رہ گیا اسے جان کے تمہیں خوشی نہیں ہوگی۔ اچھا ہوا اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شپارا اور چمپا بیگم آ گئیں۔ اسے مجھ سے اصرار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کانتے کے بارے میں وہ کوئی نئی خبر نہیں لائیں۔ دونوں کے چہرے سوتے ہوئے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے لیے وہ فوراً کمرے سے چلی گئی۔ جولین گمسم بیٹھی رہی۔ شپارا اور چمپا بیگم کمرے سے گئیں تو وہ آہستگی سے بولی، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، میں نے چونک کے کہا، کیا بات ہے؟ تمہارے بارے میں۔ میرے بارے میں؟ ایسی کیا بات ہے؟ یہاں اس کا موقع نہیں ہے، وہ سمٹی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر کہاں؟ کہیں بھی جہاں کچھ وقت مل سکے۔ کہیں چلیں گے، میں نے تذبذب سے کہا، مگر میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ میں تمہارے کس کام آ سکتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ غالباً جو تم کہنا چاہتی ہو میں نے پہلے ہی اس کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر وہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ہاں، میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، مگر تمہارے سوچنے والے دوسرے بھی تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ تم اسے قبول نہ کرو۔ نہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، مگر شاید میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ تم کیا؟ میں نے بے ربطی سے کہا۔ اس کے چہرے پر یہ کیسا اعتماد تھا، اتنے عرصے جیسے وہ اس اعتماد کی افزائش کرتی رہی ہو۔ میں نے چبکتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کی ایک لہر آ کے گزر گئی۔ باہر سے کسی کی چاپ سنائی دی اور دوسرے لمحے چمپا بیگم کمرے میں داخل ہوئی، پھر شپارا، دونوں امڑتی ہوئی آئی تھیں۔ چند لمحوں بعد جولین وہاں سے چلی گئی، لیکن جانے کے بعد بھی موجود رہی۔ چمپا بیگم جانے کیا باتیں کر رہی تھی، یاد نہیں میں نے کیا سنا کیا نہیں۔ دوسرے دن سپہر میں پیرو کے ساتھ پاڑے آ گیا تھا۔ ابا جان، فرخ فریال، فاریبہ اور اکبر کل شام جولین کے گھر آئے تھے اور رات کو بھی واپس نہیں گئے۔ ابا جان کو کوئی تردد تھا تو دور ہو گیا ہوگا کہ وہ کسی اور گھر میں نہیں آئے ہیں، مگر صرف اتنی بات نہیں تھی۔ ٹنکو تقریباً گھنٹے بھر اسپتال جاتا تھا اور کانتے کے بارے میں اسپتال سے ایک ہی خبر لاتا تھا۔ ڈاکٹروں کے بقول جتنی دیر ہو رہی تھی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ ٹنگو نے یہ بتا کے سب کو اور ارزدہ کر دیا تھا کہ ڈاکٹروں نے ہمارے خیال سے 48 گھنٹے بتائے تھے، حالانکہ خود انہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر کانتے کے ہوش میں آنے کی توقع تھی۔ ٹنگو کو یہ بات اسپتال میں اس کے کسی واقف کار نے بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کانتے کے کمرے میں ڈاکٹروں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ وقفے سے ایک کے بعد دوسرا ڈاکٹر سے دیکھنے آتا رہا، پھر کوئی بھی رات کو نہیں سویا۔ فرخ فریال وغیرہ کانتے کو نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس طرح بے تعلق بھی کیسے رہ سکتی تھی۔ ابا جان نے آتے ہی ٹنگو اور پیرو کی مدد سے غریبوں میں کھانا تقسیم کرانے کے لیے باعجلت انتظام کیا تھا۔ رات بھر چمپا بیگم نماز پر بیٹھی دعائیں کرتی رہی۔ شام کو میں اور پیرو بھی تھوڑی دیر کے لیے اسپتال گئے تھے۔ میں باہر ہی کھڑا رہا، مجھ میں وٹھل کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ جولین کے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں، مگر ہر طرف اندھیرا سا نظر آ رہا تھا۔ روشنی بنیائی سے مشروط ہے، مگر جتنا اس کا تعلق بنیائی سے ہے اتنا ہی دل سے بھی ہے۔ دل سب سے بڑی بنیائی ہے۔ دل میں تاریکی ہو تو کتنی ہی بجلیاں چمکیں، اندھیرا نہیں جاتا۔ پیرو کے سرا پر ابا جان بیٹھک میں لیٹ گئے تھے، لیکن ایک پل کے لیے بھی ان کی آنکھ نہیں لگی۔ جولین شپارا رات بھر سب کے لیے چائے بناتی نہیں۔ ابا جان بار بار ٹنگو کو اسپتال بھیجتے تھے اور اس کی آمد پر سب بیرونی کمرے میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے رہتے تھے۔ جولین اور شپارا نے رات کے کھانے میں خاصا اہتمام کیا تھا، مگر سب نے بس رسم ادا کی تھی۔ صبح ناشتہ سب نے اٹک اٹک کے کیا۔ ابا جان سویرے ہی اسپتال چلے گئے تھے اور کوئی 9 بجے جب واپس آئے تو جیسے پھول ساتھ لائے تھے اور روشنی ساتھ لائے تھے۔ سبھی کے چہروں پر روشنی جیسے واپس آ گئی۔ انہوں نے آ کے مجھ سے سنایا کہ آخر کانتے کو ہوش آ گیا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق صبح کانتے نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھولی تھیں اور وٹھل اور ابا جان کو سرہانے دیکھ کے بے چین ہوا تھا۔ وٹھل نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا تو اس کے ہونٹوں میں لرزش سی ہوئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر وٹھل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے تفصیلی معائنے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ کانتے پھر غافل ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ لمحاتی بیداری کانتے کے لیے بہت اچھا شگون ہے، طبعی اور نفسی طور پر نہایت مفید ہے۔ اس سے کانتے کے ارادے کی توانائی بحال ہوگی، زندگی کے ارادے کی۔ منیر علی چونکہ ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے ابا جان کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کے وہ پھر چلے گئے۔ مجھ سے انہوں نے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا، نہ فرخ فریال نے۔ گویا ان کی رائے بھی یہی تھی کہ مجھے بھی یہیں ٹھہرنا چاہیے۔ میں پیرو کے ساتھ پاڑے چلایا۔ پیرو کا اپنے گھر جانے کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پاڑے پر لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ماچھی نے بتایا کہ کل ہمارے جانے کے بعد شام تک لوگ انتظار میں بیٹھے رہے۔ صبح بھی بہت سے آدمی آئے تھے۔ ماچھی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ابھی چند روز تک دادا پاڑے پر نہیں بیٹھے گا، چنانچہ وہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ صبح جارجی بھی اپنی بیوی ماری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ پیرو کے لیے مٹھائی اور پھولوں کے ٹکڑے لایا تھا۔ پاڑے میں بہت سکون تھا۔ سکون کچھ کانتے کی وجہ سے بھی تھا۔ لگتا تھا جیسے دریچے کھل گئے ہوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہو۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کے میں جمرو اور شامو کے ساتھ باہر نکل گیا۔
سڑکوں پر شام اتنی اداس نہیں ہوتی۔ ہم دور تک نکل آئے، جدھر دیکھو ایک حلقت، ایک شور۔ معلوم ہوتا تھا لوگوں کے پاس بس آج کا دن ہے، آج کے بعد زندگی کا یہ میلہ تمام ہو جائے گا۔ ان میں شاید ہم ہی تینوں بیکار تھے۔ ڈھلتے سورج کے وقت ہم پہاڑی سے چلے تھے، چلتے چلتے اندھیرا چھانے لگا اور سڑکوں پر روشنیاں جلنے لگی۔ شاموں کی خواہش پر ہم نے ایک ہوٹل میں چائے پی اور کچلا چٹنی کے ساتھ کاغذی سموسے کھائے۔ ہوٹل سے کچھ دور آنے پر یکایک شاموں کو احساس ہوا کہ کچھ لوگ ہماری طاق میں ہیں۔ میں نے بظاہر سرسری انداز میں نظر دوڑا کے دیکھا۔ شاموں کا خیال صحیح تھا، وہ اچکے تھے اور ہوٹل ہی سے انہوں نے ہمارا تعاقب شروع کیا تھا۔ شاموں اور جمرو کی بمبئی میں نوآوردی کا اندازہ لگا لینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ہوٹل میں جمرو کا بٹوا بھی دیکھ لیا ہوگا۔ جمرو کو کاؤنٹر پر دیر لگی تھی۔ بڑا نوٹ نکالنے پر ہوٹل والے سے تھوڑی بہت چین بچی بھی ہوئی تھی۔ شاموں کو مستی سوجی، وہ آگے کسی گنجان جگہ پیچھے آنے والوں کو ایک موقع دینا اور اس کے بقول ذرا ان کے ہاتھ کی مہارت دیکھنا چاہتا تھا۔ جمرو کی رگ بھی پھڑکنے لگی تھی۔ میں نے انہیں روکا۔ فی الحال وہ 2 ہی نظر آ رہے تھے، مگر ادھر ادھر اور بھی ہو سکتے تھے، ظاہر ہے شاموں عین موقع پر تماشا کرتا۔ بھاگنے کی صورت نہ ہو تو ایسے وقت جواب میں فوراً ہاتھ چھوڑا جاتا اور یہ دیکھ کے ادھر ادھر قریب دبکے ہوئے ساتھی ایک ثانیے میں سامنے آ جاتے اور سامنے کے آتے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں اور الزام رکھنے واویلا مچانے والوں کو الٹا نکو بنا دیتے ہیں۔ شاموں اور جمرو کو یہ سب کچھ مجھ سے زیادہ معلوم تھا، لیکن وہ صرف ان سے بھیڑنے کا مزہ لینا چاہتے تھے۔ ان سب کو بے شک ہم بھگت لیتے اور آئندہ کے لیے کوئی تلقین ضرور کر دیتے، لیکن ہمیں ان سے فضول الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پنجہ آزمائی میں کوئی پولیس والا بھی ہماری طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ تعاقب کرنے والے صاف نو آموز معلوم ہوتے تھے، انہیں آدمی کی کچھ تو پہچان ہونی چاہیے تھی۔ ہماری عمر، ہمارے جسم، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آنا تھا، صرف جمرو کے بٹوے پر ان کی نظر گئی تھی اور بمبئی میں ہماری اجنبیت پر۔ بہرحال آگے جمرو اور شاموں کو احساس ہو گیا کہ وہ ایک حماقت سے بچ گئے ہیں۔ نتیجہ تو ایک ہی نکلتا۔ ہم پاڑے سے بھی فاصلے پر تھے کہ دور سڑک پر گلیا مجھے اپنی جانب لپکتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ اس کی نگاہیں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ جیسے ہی ہم پر اس کی نظر پڑی وہ وہیں سے چیخنے لگا اور دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ کدھر ہے تم لوگ؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ اس کی حالت دیکھ کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ادھر اکھا علاقے میں تم کو ڈھونڈتا پڑا ہے، دادا ابھی نکلا ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے سرسمگی سے پوچھا۔ ادھر کانتے بھائی کے لیے ماسٹر آیا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے چپڑتی آواز میں پوچھا۔ حالت ٹھیک نہیں معلوم پڑتا راجا بھائی، ماسٹر سے سالا بات نہیں ہو رہا تھا۔ دادا تم لوگ کے لیے تھوڑا ادھر رکا، پھر ابھی نکل گیا، ابھی سیدھا ادھر ہی جانے کا بول کے گیا ہے۔ شاموں نے یہ سنتے ہی ایک ٹم رکوا لی۔ مجھے چکر سا آنے لگا۔ سڑکوں پر بہت بھیڑ تھی، کوچوان اس سے زیادہ تیز گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر اس نے ہمیں اسپتال پہنچا دیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہوئے میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ اسپتال کا مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کیلاش کا حوالہ دیا۔ وہ اس وقت وہاں نہیں تھا، لیکن مزید کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کانتے کا نام سن کے انچارج نے سر جھکا لیا، اس کے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ مجھے افسوس ہے، میں صرف اتنا سن سکا۔ پیچھے سے جمرو نے مجھے تھام لیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بیٹھک میں جانے کی بجائے میں سیدھا گھر میں داخل ہو گیا۔ سارے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے سبھی مر گئے ہوں اور میں کسی قبرستان میں آ گیا ہوں۔ جولین، چمپا بیگم، جولین کی ماں شپارا مجھے دیکھ کر میری طرف چھپٹ پڑی اور بین کرنے لگی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں ان سے کچھ کہہ بھی نہ پاتا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں دریدہ آنکھوں سے بس انہیں دیکھا کیا۔ شپارا میرے بازو سے چمٹی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اندر بغلی کمرے میں کانتے کی لاش پڑی تھی۔ مارٹی نے مجھے ان سے جدا کیا اور اندر کمرے میں کانتے کے پاس لے جانا چاہا، لیکن اس کے سامنے جانے کے تصور سے میری آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا۔ مارٹی نے ارادہ بدل دیا اور میری کمر تھپکتا ہوا بیٹھک میں لے آیا۔ وٹھل، پیرو، ماچی، گلیا، لچمی، زورا، چھیدا اور بالے کے علاوہ ڈاکٹر کیلاش بھی وہاں موجود تھا۔ میری نظریں سیدھی وٹھل پر جا کے بکھر گئیں۔ وہ پیرو کے ساتھ بیٹھا دیوار پر نگاہیں جمائے بیڑی پھونک رہا تھا۔ میرے آنے پر اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ پیرو اٹھ کے مجھے اپنے پاس لے آیا اور بڑبڑاتی آواز میں بولا، ابھی راجا آ گیا ہے وٹھل بھائی؟ ہاں دادا، دیکھ لیا ہے۔ وٹھل کی آواز مجھے دور سے آتی سنائی دی۔ بیٹھ جا رے۔ میں اس کے سامنے نہیں بیٹھا، نہ اس نے مجھے پاس بلایا۔ میرے آنے پر کمرے میں سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ جتنی دیر میں وہاں رہا میرا دم گھٹتا رہا، سو میں وہاں سے اٹھایا۔ میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں، جا کے کس کا گریبان پکڑوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سارا وجود ڈوبتا جا رہا ہو۔ گلی میں خاموشی تھی۔ میں باہر چوکھٹ تھامے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ جانے کب اندر سے شاموں بلکتا ہوا آ گیا اور میرے شانے پر سر پٹکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ مجھ سے نہ اسے سنبھالا دیا جا سکا، نہ میری آنکھیں اس کا ساتھ دے سکی۔ خود شاموں نے مجھے سہارا دیا اور ہم دونوں وہیں چوکھٹ کے پاس کیاری کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ابا جان کی ٹم آ کے رکی۔ فاروق، فریال، فاریبہ، اکبر، ریحانہ، مولوی اکرم اور منیر علی، وہ سب ٹم سے اتر کے دیوانہ وار میری طرف بڑھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
منیر علی ہڑک ہڑک کے رونے لگے۔ ان کے اندر چلے جانے کے بعد اکبر بھی وہیں میرے پہلو میں منڈیر پر آ گیا اور سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آپ کے بہت گہرے دوست تھے نا بھائی صاحب؟ ایک بارگی میرے جی میں آیا کہ اسے زور سے تماچا ماروں۔ وہ کتنی اجنبیت سے کانتے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پھر اکبر کو شاید خود احساس ہو گیا۔ وہ زیادہ دیر میرے پاس نہیں ٹھہرا اور کچھ کہے سنے بغیر اٹھ گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد اندر سے شور اٹھنے لگتا، جانے کون کون آتا رہا۔ جلین کے پڑوسی، پاڑے کے آدمی۔ رات گئے گلی سنسان ہو گئی تھی، کبھی کبھی کتے بھونکنے لگتے تھے۔ پہلے ہمارے قریب ہی منڈلا رہے تھے، پھر دور چلے گئے۔ جمرو، ماچی اور زورا بھی کسی وقت میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ کبھی مجھے دبوچتے، کبھی جھنجھوڑنے لگتے، میرے گلے میں باہیں ڈال دیتے۔ میں انہیں خوب اچھی طرح دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن دیکھنا اور سننا اخذ کرنے پر، سمجھنے پر منحصر ہے۔ آنکھیں محض ایک وسیلہ ہیں اور کانوں کا بھی یہی ہے۔ دیکھنے اور سننے کا تعلق تو کسی اور چیز سے ہے۔ میری سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ نہ مجھے اپنی اس نافہمی اور کم خیالی پر کوئی حیرت تھی، نہ وحشت۔ وہ مجھے وٹھل کا واسطہ دے رہے تھے کہ مجھے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس وقت اسے میری ضرورت ہوگی۔ کہہ رہے تھے کہ اس کا بیٹا جا رہا ہے۔ ماچھی کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ حرام کے جنے دونوں آدمی پاڑے پر ہیں، جب تک ان سے ابا جان کی حویلی میں بھیجنے والے آدمیوں کے سرغنہ نواب کے اصل نام کی تصدیق نہ کر لے گا، اور نواب سمیت حویلی میں آنے والے ایک ایک آدمی کو ختم کر کے نہ آئے گا، اس وقت تک اسے قرار نہیں آئے گا۔ وہ ان دونوں پر اس وقت تک زندگی کیا موت بھی حرام رکھے گا۔ جمرو اور شامو نے بھی ماچھی کی ہم نوائی کی۔ زورا کہنے لگا کہ کانتے کا وقت آ گیا تھا۔ جس کا وقت آ جاتا ہے اس کا ایسے ہی کوئی بہانہ بن جاتا ہے، پھر کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ کہنے لگا، یہاں کسے ٹھہرنا، ہم میں سے کون ہے جو ٹھہرا رہے گا؟ میں بیٹھا بیٹھا سنا کیا۔ پھر رات کے آخری پہر مارٹی نے آ کے اطلاع دی کہ اندر آ جائیں، پیرو دادا بلا رہا ہے۔ مارٹی کی آمد کے ساتھ ہی مکان کے در و بام سے چیخیں بلند ہونے لگی۔ مارٹی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ میں نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے مجھے اٹھایا تو میں اٹھ گیا۔ وہ میرا وجود سمیٹے اندر صحن میں لے آیا۔ یہاں کانتے پھولوں کی سیج پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں مندی ہوئی تھی جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لگتا تھا ابھی بیدار ہو جائے گا۔ صحن میں شور مچا ہوا تھا۔ شہ پارا اس کے پائنٹی سے لگی اپنا سر پھوڑتی تھی، کبھی اپنا چہرہ نوچتی تھی۔ پیرو نے اسے اٹھایا تو وہ اور بے حال ہو گئی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ دوپٹہ کس طرف جا رہا ہے اور لباس کس قدر بے ترتیب ہو گیا ہے۔ پیرو اسے سب کی نظروں سے دور لے گیا، مگر پیرو کو ان سبھی کو دور لے جانا چاہیے تھا، میرے اور وٹھل کے سوا ان سبھی کو۔ سب کا کم و بیش یہی حال تھا۔ خود پیرو کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل جاری تھا۔ جلین اور چمپا بیگم فرخ فریال کے ساتھ کھڑی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ منیر علی گلاب پات چھڑک رہے تھے، جس میں ان کے آنسو بھی شامل تھے۔ ابا جان کانتے کے سرہانے بیٹھے بچوں کی طرح بے کل ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر کیلاش میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اتنے قریب کہ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں بھن بھن آ رہی تھیں۔ منیر علی نے وٹھل کی طرف دیکھا، پھر ابا جان کی طرف، اور کانتے کی چارپائی پر جھک کے اس کا چہرہ چھپا دینے کا ارادہ کیا۔ ابا جان نے انہیں روک دیا اور اٹھ کر بےتابانہ کانتے کی پیشانی چومنے لگے۔ دیر تک وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے اسے دیکھتے اور سسکتے رہے، پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے ہڑکنے لگے۔ منیر علی نے بمشکل انہیں اسے جدا کیا اور وٹھل کے حوالے کر دیا۔ وٹھل نے ایک قدم بڑھ کے انہیں اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ منیر علی نے کانتے کا چہرہ چھپا دیا۔ کانتے کی سواری اٹھی تو سبھی شور مچا رہے تھے۔ جمرو، شامو، مارٹی، ٹنگو، زورا، ماچی، گلیا، لچھمی اور چمپا بیگم، جولین اس کی ماں، وہ گلی میں آ گئی تھی اور ننگے پیر آگے کسی مکانوں تک کانتے کی برات کے ساتھ چلتی رہیں۔ صبح دھوپ پوری طرح نہیں چڑھی تھی کہ ہم واپس آ گئے۔ سبھی گھر واپس آئے تھے اور میں بیٹھک میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد مارٹی نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور اندر جولین کے کمرے میں لے آیا۔ جولین بھی موجود تھی۔ اس نے جلدی سے نئی چادر بچھائی اور مجھے آرام کرنے کی ہدایت کی۔ میں کسی چو چراغ کیے بغیر بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ بھیڑ کے وہ دونوں چلے گئے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں پڑا رہا۔ گزرتے وقت کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ آدمی عناصر کا مرکب ہے اور جو اسی عبارت ہے۔ کہتے ہیں آدمی عناصر کا مرکب ہے اور حواس اس سے عبارت ہے، اور حواس سے عبارت ہے، مگر آدمی صرف احساس ہے۔ احساس ہی زندگی ہے۔ نیند بھی موت ہے، مگر زندگی کی کوئی نہ کوئی رمق اس میں باقی رہتی ہے۔ یہ بے احساسی، بیداری تو نیند سے بڑی ہلاکت ہے۔ اسے تو آدمی زندگی بھر ہلاک ہوتا رہتا ہے۔ پھر آئینہ بھی زندگی ہے، اس میں ساری زندگی، چلتی پھرتی زندگی منعکس ہوتی ہے، اور آئینہ بے جان رہتا ہے۔ آدمی بھی کبھی آئینہ مثال ہو جاتا ہے، سب کچھ اس پر گزرتا ہے، پر آئینے کی طرح وہ محض تماشائی بنا رہتا ہے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ وہ کیا تھا، نہ بیگانگی کا احساس، نہ یگاگت کا، بس کوئی حیرت، بس کوئی فسو۔ دوبارہ جولین چائے لے کر کمرے میں آئی تو میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔
بے پردہ آئینے کی طرح۔ اس نے مجھ سے چائے پینے کو کہا۔ میں نے اٹھ کے پیالی تھام لی، لیکن پیالی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سارا بستر خراب ہو گیا۔ جولی نے مستربانہ میرے کپڑے صاف کیے اور پوچھنے لگی میں جلا تو نہیں؟ میں نے سر ہلا کے انکار کیا۔ وہ رونے لگی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ پھر وہ فوراً واپس آ گئی۔ پیرو بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا ہے راجا، ابھی کیا بات ہے؟ میں اسے دیکھتا رہا کہ کیا جواب دوں۔ پیرو کی گھورتی پتلیاں ایک ثانیے تک مجھ پر جمی رہیں۔ پھر میرا بازو پکڑ کے اس نے مجھے ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر لڑکتے لڑکتے بچا۔ اسی نے مجھے سنبھالا۔ میرے قدم ابھی پوری طرح زمین پر نہیں جمے تھے کہ اس نے الٹے ہاتھ سے میرے گال پر تماچا رسید کیا۔ جولین نے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ پیرو نے اسے ایک طرف ہٹایا اور میرے سامنے آ کر مجھے بے دریغ تماچے مارنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں روکا، نہ کوئی آہ بلند کی۔ میں بت کی طرح ساکت اس کے مقابل کھڑا رہا۔ اس نے پے در پے میرے سینے، میری پسلیوں پر مکے مارنے شروع کر دی اور اپنا پنجہ میرے چہرے میں گڑو دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ آخر اس نے خود ہی ہاتھ کھینچ لی اور اپنے بازو پھیلا کے بے تحاشا مجھے بھینچ لیا۔ اس کی گرفت ایک شکنجہ تھی۔ مجھے اس کے سینے سے لگ کے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں یکا یک آگ سی بھڑک اٹھی ہے، جیسے میرے مساموں میں کوئی سوئیاں چبو رہا ہے، جیسے کوئی میری رگیں مروڑ رہا ہے۔ رگوں پے میں ایسی گرج اٹھی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میرے صحرا میں اتنا بڑا سمندر موجود ہے۔ آدمی کے بس میں آنسوؤں کے سوا کیا ہے؟ میرا سر پیرو کے شانے پر ڈھلک گیا۔ اس نے مجھے جانے کب تک اپنی آغوش میں چھپائے رکھا۔ مجھے اپنی کوئی سدھ بدھ نہ رہی۔ 3 دن سبھی جولین کے گھر رہے، مولوی اکرم کے سوا۔ تیسرے دن پیرو وٹھل کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے بھی ساتھ جانا چاہا تھا، لیکن شپارا اور جولین نے روک لیا۔ چوتھے دن ابا جان نے جولین کے گھر سے جانے کی رسمی اجازت حاصل کر لی۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر آ گیا۔ ان 4 دنوں میں پہلی بار میں نے باہر قدم نکالا تھا، مگر ابا جان کے ساتھ آ کے بھی گھر میں بند رہا۔ وہ ہم وقت کسی لاچار کی طرح میری نگہداشت کر رہی تھی، میرے پاس بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں۔ کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی، کوئی میرا جسم دباتی تھی۔ شاید انہیں اب تک کسی دھوکے کا گمان تھا، جب بھی وہ مجھے چھو چھو کے دیکھتی تھی۔ رات کو میرا جی بہت گھبرانے لگا، لیکن فروخ فریال کے خیال سے میں نے رات گزار دی اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے وقت فروخ کے کہنے پر میں نے کپڑے بدل لیے تھے اور ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ گھر سے دور آ جانے پر مجھے دھیان آیا کہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ میں جیبیں لوٹنا بھول گیا تھا۔ ممکن ہے پرانے کپڑوں میں کچھ نقدی پڑی ہو۔ گھر واپس جا کے میں ابا جان سے پیسے لے سکتا تھا، مگر اب کون واپس جاتا؟ میں آگے بڑھتا رہا۔ میرا ارادہ پہلے جولین کی طرف جانے کا تھا، پھر وٹھل کو دیکھنے کے لیے پاڑے کی طرف، لیکن بڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے سمت کا خیال ہی نہ رہا۔ بہت دنوں بعد میں اس طرح اکیلا سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، ایک کشادگی سی، جیسے میں اپنے ساتھ چل رہا ہوں۔ کسی شہر کے بقول دوسرا کوئی ساتھ ہوتا ہے تو میں اپنے ساتھ نہیں رہتا۔ میری رفتار نہ تیز تھی، نہ ایسی سست۔ چلتے چلتے میں جانے کہاں سے کہاں آ گیا۔ وہ جوہو کا ساحل تھا۔ وہاں شہر کی بھیڑ کم ہو گئی تھی، مکانات بھی وسط شہر سے مختلف تھے۔ سامنے سمندر دکھائی دیا تو میں جا کے ریت پر لیٹ گیا۔ ساحل پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی، نمی ملی ہوئی دھوپ۔ لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور میری طرح ان میں کوئی نہیں تھا۔ سمندر کی کوئی اونچی لہر شور مچاتی ہوئی آتی تو دور تک ریت بھگو جاتی۔ چینٹوں سے میرے کپڑے بھی بھیگ جاتے۔ ان میں بڑی ٹھنڈک تھی۔ لہریں امڑ امڑ کے آ رہی تھی، زندگی کی طرح۔ زندگی لہروں سے کتنی متشابہ ہے۔ دور سے ایک لہر بنتی ہوئی آتی ہے، کسی جگہ آ کے اس کا قامت بڑھ جاتا ہے، اس کا شور بڑھ جاتا ہے اور کنارے پر آ کے آخر سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ لہریں کبھی نہیں تھکتی، زندگی بھی نہیں تھکتی۔ ہر بار ناکامی سے دوچار ہوتی ہے اور ہر بار اسی شدومت سے ابھر کے آتی ہے۔ سپہر تک میں وہیں اپنے دست و بازو کھولے پڑا رہا۔ اس دوران کئی آدمی میری طرف آئے، لیکن مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے۔ جیسے جیسے دھوپ پیلی پڑتی جا رہی تھی، سمندر بھی جیسے اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابھی وہاں سے نہ اٹھتا اور اٹھتی ڈوبتی لہروں کا تماشا دیکھتا رہتا۔ اگر ایک سپاہی آ کے مجھے نہ ٹوکتا، سمندر کے شور میں مجھے اس کی آہٹ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس نے میرے شانے پر ڈنڈا چبھویا تو میں ہڑبڑا گیا۔ دیکھا تو وہ سر پہ کھڑا تھا۔ کون ہے تم؟ اس نے درشتی سے پوچھا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے میں نے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ یوں بھی بیٹھے بیٹھے جواب دینے میں وہ اپنی سبکی محسوس کرتا۔ مجھے ان لوگوں کا تھوڑا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ میری خاموشی سے وہ مطمئن نہیں ہوا اور اس نے پہلے سے زیادہ درشت لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ بہرا ہے تم؟ ہم کیا پوچھتا ہے، کون ہے تم؟ تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ چوڑے چکلے شانے اور بھاری تن و توش کا آدمی تھا، پیٹ باہر نکلا ہوا، جذ بز سا ہو کے بولا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے بظاہر نرم لہجے میں کہا کہ بھائی یہاں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اسے میرا جواب قطعاً پسند نہیں آیا۔ کہنے لگا، تم جانتا نہیں تم سے کون بات کر رہا ہے؟ میں نے پہلو تہی کی کوشش کی، لیکن میرے منہ سے نکل گیا تم بھی نہیں جانتا۔ سب لوگوں میں شاید ایک میں ہی اسے نظر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اسے سیدھا آدمی نہیں لگتا، وہ مجھے تھانے لے جائے گا تو وہاں میں اسے اچھی طرح جان لوں گا اور وہ مجھے۔ اتنی سی بات پر تھانے کا ذکر بے جواز تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ ٹو لے رہا تھا یا کچھ بٹورنا مقصود تھا۔
میری جیب میں کچھ تھا ہی نہیں، ہوتا بھی تو میں کبھی نہ دیتا۔ وہ ہاسا کٹ حجت آدمی نظر آتا تھا، لیکن بے سبب عاجزی کرنے پر میرا دل آمادہ نہیں ہوا۔ میری تعویلات سے اسے اور شے ملی۔ ویسے بھی جب آدمی کا جی بات کرنے کو ہی نہ چاہے تو حجت تو بات کی بات ہے۔ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا تھا؟ ساحلوں پر ایسے کوئی رکتا ٹکتا نہیں، نہ آسمان نہ زمین۔ آدمی کا سب سے بڑا دشمن آدمی ہے۔ میں نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، دور دور ہی کہیں کوئی آدمی تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں پکڑ کے اسے لوٹ سکتا تھا۔ اس کی مردم آزاری سے میرے ہاتھ پیروں میں اینٹھن سی ہونے لگی تھی۔ میں نے تحمل کیا، بہرحال وہ وردی میں تھا۔ کسی داد فریاد کی بجائے دفتن میں نے کھڑے ہو کر کہا، چلو کس طرف چلنا ہے؟ اسے مجھ سے یہ توقع نہ ہوگی۔ چند لمحوں تک وہ شش و پنج میں کھڑا رہا، پھر مانی خیز انداز میں سر ہلا کے بولا، چلو تم کوئی اونچا آدمی جان پڑتا ہے، ہم تم کو ضرور لے چلے گا اور اب ادھر جا کے ہی تم کو دیکھے گا۔ میں نے جواب نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ساحل پر چلتا رہا۔ کچھ دور جا کے سڑک آ گئی۔ سڑک کے قریب اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ کہنے لگا، میرے حق میں یہ اچھا ہوگا کہ کوئی بات ہو تو اسے پہلے بتا دوں۔ کیا بتا دوں؟ میں نے تنک کے کہا، کوئی ایسا ویسا بات، تھانے ہی میں بتائیں گے۔ غیر ارادی طور پر میری آواز میں تلخی آ گئی۔ سڑک کے ساتھ مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دھوپ سمٹتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے آگے کسی جگہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھے جانے کیا کچھ سمجھانے اور باور کرانے لگتا۔ میرے جی میں آئی کہ اس کا گریبان پکڑ لوں، مگر شاید وہ اس کے بھی قابل نہیں تھا۔ تھانے کا فاصلہ رفتہ رفتہ کم ہوتا رہا۔ اب اگر وہ مجھے چھوڑتا بھی تو میں نے طے کر لیا تھا کہ خود اسے تھانے لے جاؤں گا۔ وہ نہیں جائے گا تو میں خود جا کے اس کے افسر سے بات کروں گا۔ افسر نے بھی بات نہ سنی تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا، چاہے بعد میں کچھ بھی ہو۔ ایک بار انہیں کچھ معلوم، کچھ محسوس تو ہونا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ میرا قیاس غلط نکلا۔ سڑک پار کر کے ہم دونوں دوسری طرف آئے تھے کہ تھانے کی عمارت نظر آنے لگی۔ وہ مجھے واقعی تھانے لے جا رہا تھا۔ وہاں جا کے جواز کے طور پر اسے کوئی نہ کوئی الزام تراشی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے مجھے خود کو آمادہ کرنا چاہیے۔ میرے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے خود کو ٹوکا۔ تھانے دار میری بات سنیں گے یا میری دہائی؟ وہ شبے میں مجھے حوالات میں ڈال سکتے۔ ایک دن، 2 دن، وٹھل، ابا جان، پیرو وغیرہ سبھی کو پریشانی ہوگی، اور اگر پاڑے کے کسی آدمی سے وہاں میری ملاقات ہو گئی تو میں بھول رہا ہوں کہ میرا تعلق باقاعدہ پاڑے سے ہے۔ پاڑے کا آدمی تو پاڑے کا آدمی ہوتا ہے، اسے تھانے سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میری جیب میں اتفاق سے چاقو نہیں تھا، گلے میں صرف میری مالا تھی، لیکن مجھے شناخت کر لینا ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ بمبئی میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں جھینگا کے پاڑے کا باقاعدہ دادا رہ چکا ہوں، بالمہا کے پاڑے کا بھی۔ وہ پرانی بات ہو گئی تو اب بمبئی کے سب سے بڑے پیرو کے پاڑے سے تو میری نسبت ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پاڑے کے آدمیوں کے علاوہ بہت سے پولیس والے بھی میرے صورت آشنا ہیں، پاڑے کے حوالے سے نہیں تو کرشنا جی کے حوالے سے۔ کرشنا جی کی جان بچانے کے سلسلے میں اور ان کی موت کے وقت اخباروں میں میرا تذکرہ چھپا تھا، اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ ایک ذرا سا اشارہ ملنے کی دیر ہوگی۔ اگر وہ بھی مجھ پر کوئی فرد جرم عائد نہ کر سکے تو میری موجودگی ہی ان کے لیے کیا کم دلچسپی کا باعث ہوگی۔ لیکن اب یہ سب کچھ بعد از وقت تھا۔ یہ تو مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ سڑک پر بھیڑ تھی اور تھانہ قریب تھا۔ مجھے سپاہی کے ساتھ اندر جانا تھا، پھر وہی جگہ، وہی لوگ، وہی سب۔ میرا جسم ٹوٹنے لگا، مگر اس کا موقع نہیں آیا۔ ہم تھانے کی عمارت سے 200-250 قدم دور ہوں گے کہ موان پہیوں کی رگڑ سنائی دی۔ کسی نے تیز رفتاری میں موٹر روکی تھی۔ میں نے، سپاہی نے بیک وقت مڑ کے دیکھا۔ گاڑی تیزی سے واپس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ایک شخص دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ ڈاکٹر کیلاش تھا، سوٹ بوٹ میں ملبوس۔ وہ لپکتا ہوا سیدھا میری طرف آیا۔ آپ؟ اس نے تجسس و اشتیاق سے پوچھا۔ آپ یہاں کہاں؟ بس یوں ہی۔ میرے ہونٹوں پر کھلی ہوئی ہنسی اس سے پھیکی لگی ہوگی۔ اس نے اضطراب امیز نظروں سے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میرے کپڑے اور بال ریت سے خستہ ہو گئے تھے۔ پھر اس کی نظر سپاہی پر پڑی۔ کیا بات ہے؟ وہ تشویش سے بولا۔ وہ کوئی خاص نہیں۔ میں نے سنبھل کر کہا۔ یہ کون ہے؟ وہ سپاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے ذرا تھانے لے جا رہے ہیں۔ میں نے استگی سے کہا۔ آپ کو؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مگر کیوں؟ میں وہاں جوہو کے ساحل پر آرام کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے تمتماتی آواز میں سپاہی سے پوچھا۔ کچھ نہیں صاحب۔ سپاہی کے شانے سیدھے ہو گئے۔ کچھ نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کیلاش نے برہمی سے کہا۔ تم انہیں کیوں لے جا رہے ہو؟ کس جرم میں؟ تھوڑا شک تھا صاحب، پر اب ایک دم نہیں ہے۔ کیا شک تھا تمہیں ان پر؟ اگر صاحب پہلے ہی بول دیتا۔ وہ کترائی ہوئی ہنسی سے بولا۔ جائیے صاحب، آپ کو ایسا تھانے لے جانے کا نہیں تھا۔ تھانے ایسے کون لے جاتا ہے ہتھ کڑی بنا؟ پھر یہ کیا ہے؟ سپاہی آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ کس ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ میں تو صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ادھر بیچ پر ایک سے ایک لچا لفنگا ہوتا ہے۔ وہ صاحب کا جگہ نہیں تھا۔ اسے میرے سامنے ہونے کا بھی خیال نہ رہا۔
جتنی آسانی سے اس نے مجھے تھانے لے چلنے کا حکم دیا تھا اتنی ہی آسانی سے دستبردار بھی ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر کے علاج سے اس کی کوئی جان پہچان معلوم نہیں ہوتی تھی۔ لگتا تھا جیسے ڈاکٹر پولیس کا کوئی افسر ہو، مگر افسری صرف عہدے کی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کے علاج تو اپنی افسری اور برتری کے تمام تگموں، تمام علامتوں کے ساتھ تھا۔ سپاہی کو اس کا لحاظ کرنا ہی چاہیے تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ڈاکٹر کیلاش نے ترشی سے پوچھا۔ گنپت رائے بولتے ہیں مجھ کو۔ اسی جوہو والے تھانے میں ہو تم؟ جی صاحب۔ ادھر انچارج رجندر بابو ہے نا؟ سپاہی نے اضطراری انداز میں سر ہلایا اور پھر دہرانے لگا کہ اسے محض شک ہوا تھا۔ اس کا مجھے تھانے لے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ چلبلے پن سے بولا، زیادہ آگے ملباری کے ہوٹل میں صاحب کے ساتھ ایک پیالی چائے پیتا اور بس۔ ڈاکٹر بگڑ گیا۔ ایسے تمہیں کسی پر بھی شک ہو جاتا ہے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ سر خالی ہے؟ آدمی دکھائی نہیں دیتا؟ کیا نظر آتا ہے؟ وہ مشتعل لہجے میں بولا، تمہیں ان کے چہرے پر کیا نظر آتا ہے؟ بس سپاہی کو معذرت کرنا ہی رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے یہی بہتر جانا کہ جلد سے جلد ہمارے سامنے سے ہٹ جائے۔ چلتے چلتے وہ ہم دونوں کو سلام کرنا نہیں بھولا۔